قدر کی رات ہے، 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 قدر کی رات ہے۔ آسمان سے فرشتے ہیں آئے ہوئے، بن کے رحمت جہاں پر ہے چھائے ہوئے، جاگتوں کے لیے پر بچھائے ہوئے، مہرباں سب پہ اللہ کی ذات ہے۔ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد۔ حضرات، مسائل شرعیہ سے متعلق کچھ سوالات سامنے آئے ہوئے ہیں۔ کل بھی اس سلسلے میں ایک مجلس میں آپ حضرات کے سامنے غالباً 10 سوالات کا جواب دیا گیا تھا، اور اس وقت بھی میرے سامنے 10 سوالات موجود ہیں۔ ان کا جواب آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ایک زمین اس لیے خریدا کہ 2-4 سال بعد جب قیمت بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ کر اپنا ذاتی مکان بنا لوں گا، تو کیا ایسی زمین پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز، زمین ہو، مکان ہو، دکان ہو یا اور کوئی چیز ہو، بیچنے کی نیت سے خریدی جائے تو وہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگرچہ بعد میں یہ خیال ہو کہ اس کو بیچ کر میں اپنا فلاں کام کروں گا، وہ تو ہر تجارت میں ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی دکان لگایا ہے، دکان میں کمائی کر رہا ہے، اب یہ دکان کی کمائی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو وہاں پر اصل چیز لگائی ہے، اصل رقم لگائی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال تجارت ہے۔ اگرچہ آدمی وہ کماتے ہوئے یہ خیال رکھتا ہے، دل میں یہ نیت رکھتا ہے کہ میں اس دکان سے کمائی کرنے کے بعد مکان بناؤں گا، میرا فلاں اور فلاں کام کروں گا، تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی جب ایک چیز بیچنے، خریدنے یعنی تجارت کی غرض سے لیتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لہذا اس زمین پر سال بسال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں، جب وہ مکان آپ بنا لیں گے اس رقم کو بیچ کر، اس رقم کے ذریعے سے اس زمین کو بیچ کر، تو پھر وہ آپ کا ذاتی مکان اور ضروریات کے اندر داخل ہوگا، اور اس وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک وہ زمین زمین ہے اور یہ نیت آپ کی باقی ہے، اس وقت تک آپ کو زکوٰۃ دیتے رہنا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص مقروض ہے، یعنی اس کے اوپر قرضہ ہے، مگر اس کے پاس ذاتی زمین ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہاں پر سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے سہولت نہیں ہے، یعنی وہ مستحق ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ مستحق نہیں ہے بلکہ قرض ہونے کے باوجود اس کے پاس ادا کرنے کے لیے سہولت اور سکت موجود ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لہذا یہ دیکھ لینا ہوگا کہ وہ شخص جو مقروض ہے اس کے پاس اپنا قرض ادا کرنے کی سکت اور استطاعت موجود ہے یا نہیں۔ اب رہا یہ کہ اس کے پاس زمین موجود ہے، تو یہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ زمین اس کی ضرورت سے زائد ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت سے زائد ہے تو اس کو چاہیے کہ اس زمین کو بیچ کر قرضہ ادا کرے، اور وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس یہ زمین اس کی ضرورت
کے مطابق ہے، اس کی ضرورت کی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس ذاتی مکان ہے مگر اس پر قرض ہو گیا اور قرض ادا کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ مکان اس کی ضروریات میں داخل ہے، ضرورت سے زائد نہیں ہے اور مال نامی بھی نہیں ہے، لہذا اس کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں بعض لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں، اور ہم ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں، مگر ان کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ برا سمجھیں گے، ایسی صورت میں ہم کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ ہی نہ دیں اور صرف دوسروں کو دیں، یا یہ کہ اس کی کوئی اور ترکیب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سوال عام طور پر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت مستحق زکوٰۃ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں، بلکہ زکوٰۃ کو آپ تحفہ اور ہدیہ کہہ کر بھی کسی کو دیں تو بھی جائز ہے اور اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کی نیت ہونا چاہیے۔ نیت تو آپ کے دل میں ہوتی ہے، لہذا آپ دل میں نیت کریں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور دیتے وقت رشتہ داروں کو یہ کہہ کر دے دیجئے کہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں آپ تحفہ دے دیں، زیور کی شکل میں آپ تحفہ دے دیں، اناج کی شکل میں آپ دے دیں، یا رقم کی شکل میں دے دیں، کسی بھی شکل میں اس کو ادا کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور تحفہ کہہ کر یا ہدیہ کہہ کر دینے میں بھی کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اس کو جائز لکھا ہے۔ اس لیے اس طرح آپ ان کو زکوٰۃ بھی ادا کر دیں گے اور آپ کی زکوٰۃ یوں ادا ہو جائے گی اور ان کو برا بھی نہیں لگے گا۔ ایک صاحب نے یہ سوال لکھا ہے کہ ایک زمین اس لیے خریدا کہ اس پر آئندہ مکانات بنا کر کرائے پر دوں گا، یعنی بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اوپر مکانات بنانا ہے اور مکانات کرائے پر دینا ہے، اس نیت سے اگر خریدی جائے زمین تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب میں مسائل زکوٰۃ والی کلپ میں دے چکا ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کرائے پر چلانے کے لیے زمین یا مکان یا فلیٹ یا اور بھی کچھ لے، جیسے کار یا اسی طرح بس یا لاری، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کی آمدنی جو اس سے وصول ہوتی ہے، جو اس سے کمائی ہوتی ہے، اپنے پاس وہ جمع رہے، تو جس طرح اور رقومات کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی اسی طریقے پر اس کی بھی واجب ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں، کرائے پر چلانے کی نیت سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے جبکہ وہ آپ کے پاس باقی رہے، اور دیگر رقومات کے ساتھ اس کو بھی ملا کر زکوٰۃ دیں گے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مامائیں کام کرتی ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کام کرنے والی ماماؤں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، مگر یہ زکوٰۃ کی رقم تنخواہ میں نہیں دے سکتے، بلکہ تنخواہ الگ سے دے۔ اگر آپ نے ان کو رکھا ہے کہ 3000 روپے تنخواہ دوں گا تو وہ 3000 روپے وقت پر ان کو دے دے، اس کے علاوہ وہ محتاج اگر ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم الگ سے دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ ہی کی رقم سے تنخواہ بھی دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ بلا کسی عوض کے محض اللہ کے لیے دینا ہے، اور اگر کوئی کسی سے کام لے اور اس کی تنخواہ میں زکوٰۃ دے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اپنے کام کے لیے دیا ہے، تو گویا کہ خود اپنے اوپر اس کو استعمال کر لیا ہے۔ اسی لیے علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ استاذ کی تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
اسی لیے مدارس کے اندر جو زکوٰۃ کی رقم وصول ہوتی ہے اسے طلباء کی ضروریات پر تو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن بلڈنگ پر، اسی طریقے پر اساتذہ کی تنخواہ میں اس کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ زکوٰۃ بلا کسی عوض کے محض اللہ کے لیے محتاجوں کو دینے کا نام ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک شخص بہت محتاج ہے اور وہ سید بھی ہے، محتاج بھی ہے اور سید بھی ہے، مگر اس آدمی کی عورت سید نہیں ہے اور وہ غریب بھی ہے، تو کیا اس عورت کو زکوٰۃ دینا درست ہے؟ اور اگر وہ عورت اس زکوٰۃ کو اپنے شوہر پر استعمال کرے یا اس کو دے دے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر سید کی بیوی سید نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ محتاج بھی ہے۔ سید نہیں ہے، محتاج ہے، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اسے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ اگر وہ اپنے شوہر کو یہ رقم دے یا اس پر خرچ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب ایک شخص نے ایک عورت کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اب جو رقم عورت کے پاس موجود ہے وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں کہلائے گی، وہ زکوٰۃ اس وقت تک تھی جب تک کہ دینے والے کے ہاتھ میں تھی، مالدار کے ہاتھ میں تھی۔ جب وہ غریب کے ہاتھ میں چلی گئی تو اب اس کا نام زکوٰۃ نہیں بلکہ وہ عام رقم ہے، اور وہ شخص یا وہ عورت اس کو جہاں چاہے استعمال کر سکتی ہے، امیر کو دے سکتی ہے، بادشاہ کو بھی دے سکتی ہے، اور جو ہے کسی اور کو ہدیہ دے سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ نہیں رہی، اس کے ہاتھ میں جانے کے بعد وہ عام رقم کے حکم میں آ گئی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت بریرہ جو کسی کی باندی تھی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گوشت بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور گوشت کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر تم آج اسی گوشت کو پکا دو تو اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ گوشت تو بریرہ کو کسی نے صدقے میں دیا تھا، انہوں نے یہاں پر ہم کو بھیجا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے تو یہ صدقہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کو کیسے پکاؤں؟ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا هو علیہا صدقہ وہو لنا ہدیہ، یہ گوشت بریرہ کے حق میں تو صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے تو یہ ہدیہ ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب دینے والے نے بریرہ کو زکوٰۃ یا صدقہ دیا تو وہ ان کے حق میں صدقہ ہو گیا، اور جب انہوں نے ہمیں دیا تو وہ ہدیہ کے حکم میں ہو گیا۔ 8واں سوال، ایک صاحب یہ سوال لکھتے ہیں کہ ایک عورت ہمارے خاندان میں ہے جو بہت مالدار ہے اور وہ زیورات کی بھی مالک ہے، اور اس کے علاوہ روپیہ پیسہ بھی اس کے پاس اس کے میکے سے ملا ہوا بہت موجود ہے، مگر اللہ کی مصلحت کہ اس کا شوہر نہایت غریب ہے، تو اس شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جائے تو وہ اپنی اس مالدار بیوی کا نان نفقہ اس سے چلا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی اوپر ہی کی طرح ہے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ اسلام میں میاں بیوی کا مال الگ الگ تصور ہوتا ہے، لہذا اگر بیوی مالدار ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مالدار کے شوہر بھی مالدار ہے، لہذا جب اس مالدار بیوی کا شوہر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر جب اس کو زکوٰۃ دے دی تو وہ جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو دیا ہوا صدقہ جو گوشت کی شکل میں تھا اس کو آپ نے استعمال فرمایا اور یہ کہا کہ یہ ان کے حق میں صدقہ ہے، ہمارے حق میں آ دیا۔ اسی طریقے پر شوہر کو جو صدقہ یا زکوٰۃ کا مال دیا گیا وہ اس کے حق میں ہو گیا، اب وہ اس کو لینے کے بعد وہ عام مال کی طرح ہے
وہ اپنی بیوی پر اس کو خرچ کر سکتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، اسی طرح اپنے بچوں پر خرچ کر سکتا ہے، اسی طریقے پر کسی امیر کو بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، دعوت کھلا سکتا ہے۔ بہرحال یہ عام مال کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی ساس یا سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ وہ محتاج ہو، یا ان کو ماں باپ کی طرح زکوٰۃ دینا منع ہے؟ جواب یہ ہے کہ ساس یا سسر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ وہ محتاج ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اسی طریقے پر یہ بھی ایک رشتہ داری ہے جس کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے، لہذا ساس یا سسر کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے اور زیادتی اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ رہا یہ کہ وہ ماں باپ کے درجے میں ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، مگر یہ حقیقی ماں باپ کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر خالہ کو بھی ماں کا درجہ دیا ہے، مگر خالہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح یہاں سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز میں دو دو تین تین حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت سے ایک حکم ہوتا ہے، دوسری حیثیت سے دوسرا حکم ہوتا ہے۔ ساس ماں کی طرح ہے، لہذا ساس کی خدمت کرنا چاہیے اور ثواب کمانا چاہیے، لیکن وہ حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، اس سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو دیکھیے ایک حیثیت سے اس کو ماں کہا گیا اور اس کا حکم بیان کیا گیا کہ اس کی خدمت کی جائے، لیکن دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ ماں کی طرح نہیں ہے، یعنی حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہو گیا۔ آخری سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ مارٹگیج پر مکان لیتے ہیں اور مالک مکان کو رقم دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مارٹگیج پر لگائی ہوئی رقم کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ یہ رقم علماء کے نزدیک قرض کی رقم ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ قرض پر دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، لہذا ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ ہاں، جو رقم مکان یا دکان کرائے پر لینے کے لیے ایڈوانس پر دی گئی ہے، اس پر اکثر علماء کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق کو سمجھنا چاہیے، ایک ہے مارٹگیج پر دی ہوئی رقم اور ایک ہے کرائے پر مکان لینے کے لیے، دکان لینے کے لیے ایڈوانس پر دی گئی رقم۔ فرق یہ ہے کہ مارٹگیج کی رقم تو قرض کی رقم ہے، لہذا ایڈوانس کی جو رقم ہوتی ہے وہ قرض کی رقم نہیں ہے، بلکہ وہ شیء مرہون یعنی گروی رکھی ہوئی چیز کے مشابہ ہے، اور جو چیز گروی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے ایڈوانس کی رقم کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے، اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے۔ اس کے برخلاف جو قرض کی رقم ہوتی ہے جیسے مارٹگیج کی رقم، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی اور سال بسال اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا، اور یہ قرض ہونے ہی کی وجہ سے علماء نے بغیر کرائے پر اس مکان میں رہنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ قرض نہ ہوتا تو پھر اس کو حرام بھی کیوں قرار دیا جاتا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ قرض پر دی ہوئی رقم ہے، اور قرض پر دی ہوئی رقم سے کوئی نفع حاصل کرنا حرام و ناجائز ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ جو بھی قرض ایسا ہو جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے، اس لیے علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مارٹگیج پر دی ہوئی جو رقم ہوتی ہے وہ رقم قرض کی رقم ہے، اور قرض کے اوپر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوتی رہتی ہے۔ یہ چند سوالات کے جوابات تھے جو اس مجلس کے اندر دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔